حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا۔ نبی پاک نے گویا یہ واقعہ اپنے اصحاب کو سنایا کہ اگلے زمانے کے 3 شخص کہیں جا رہے تھے، سونے کے وقت ایک غار میں پہنچے، اس میں تینوں شخص داخل ہو گئے۔ پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے گری اور اس نے غار کو بند کر دیا۔ ایک ناگہاں آفت آ گئی، پہاڑ کے اندر گویا قید ہو گئے۔ اب اس سے نجات کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اب ایک شخص نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اب کوئی راستہ تو نظر نہیں آ رہا، کیسے اس غار سے نکلیں؟ تو طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے جس نے جو جو نیک کام کیا ہے اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، کیا معلوم اس نیک کام کے وسیلے کی برکت سے اللہ کی بارگاہ میں اس کا واسطہ پیش کرو، ہم سے یہ مصیبت دور ہو جائے۔ میں حدیث کا مضمون آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ، میرے والدین بہت بوڑھے تھے، جب میں جنگل میں بکریاں چرا کر لاتا تو دودھ دو کر سب سے پہلے ان کو پلاتا تھا، اس سے پہلے اپنے بال بچوں اور لونڈی غلام کو نہیں دیتا تھا۔ ایک دن میں جنگل میں دور چلا گیا، رات میں جانوروں کو لاتے لاتے لیٹ نائٹ ہو گئی، اور جب گھر آیا تو والدین سو گئے تھے۔ پہلے بچوں کو والدین سے پہلے پلانا میں نے پسند نہ کیا، اور یہ بھی پسند نہ کیا کہ سوتے میں والدین کو جگاؤں اور انہیں دودھ پلاؤں، تو میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں رکھے ہوئے ان کے سرہانے کھڑا رہا۔ میرے مالک صبح ہو گئی، جب وہ جاگے تو انہیں دودھ پیش کیا۔ اے میرے کریم، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ اب جیسے اس نے یہ دعا کی تو چٹان تھوڑی سی غار کا جو منہ تھا اس سے سرک گئی، تھوڑا سا یوں سمجھیے کہ راستہ بننا شروع ہوا۔ اب اتنی نہیں سرکی تھی کہ لوگ نکل سکیں۔ تو اب دوسرے نے کہا کہ اے اللہ، میرے چچا کی ایک بیٹی بہت خوبصورت تھی، مجھے بڑی پسند بھی تھی، میں نے اس کے ساتھ برے کام کا ارادہ کیا۔ ایک بار قحط میں وہ مبتلا ہو کر میرے پاس آئی تھی، مگر جب اس کی اس مجبوری سے میں نے فائدہ اٹھانا چاہا تو اے رب عز و جل، میں نے اس کام کو گناہ سمجھ کے تیرے خوف سے میں اس کام سے پیچھے ہٹ گیا۔ اے رب کریم، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس مصیبت کو ہم سے دور فرما دے۔ وہ پہاڑ، اس کا جو غار کے اوپر جو وہ پتھر تھا وہ کچھ اور سرک گیا، مگر ابھی بھی اتنا نہیں سرکا تھا کہ وہ اس غار سے باہر نکل سکے۔ اب تیسرے نے کہا اے اللہ، میں نے چند لوگوں کو مزدوری پر رکھا تھا، سب کو مزدوریاں دے دیں، ایک شخص نے مزدوری تو کی، اپنے پیسے نہیں لے جا سکا۔ اے اللہ، میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا، تجارت میں لگا دیا، اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ ایک زمانے کے بعد وہ شخص آیا، کہنے لگا میری مزدوری دے دو۔ تو میں نے کہا یہ جو کچھ اونٹ، بیل، گائے وغیرہ تم دیکھ رہے ہو، جتنے جانور دیکھ رہے ہو، یہ سب تمہارے ہیں، تیری ہی مزدوری کا ہے، سب لے جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اے بندہ خدا، مجھ سے مذاق مت کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ مذاق نہیں کرتا، یہ سب تیرا ہی ہے۔ وہ مزدور یہ سارا مال و اسباب لے کر چلا گیا۔ اے میرے مالک، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے۔ وہ پتھر غار سے ہٹ گیا اور یہ تینوں اس غار سے باہر آ گئے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے، یہ کتنی شاندار بخاری شریف کا یہ واقعہ ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ یہ تینوں کام ہم سب کو کرنے چاہیے۔ پہلی بات کہ ماں باپ کی خدمت کریں، یہ کام اللہ کو کتنا پسند ہے۔ دوسری بات کہ ہمیں اپنے اگر خدا نہ خواستہ کسی کو گناہ کا موقع مل بھی جائے تو یہ نہ سوچے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ کا خوف دل میں رکھے اور رب سے ڈرے اور گناہ سے باز آ جائے۔ یہ کام بھی رب کو بہت پسند ہے۔ اور تیسرا، آپ نے دیکھا کہ امانت کو کس شاندار انداز میں اس شخص نے سنبھالا، مزدور کی مزدوری بھی پوری دی، بلکہ جو اس سے پروفٹ ہوا وہ بھی دفعہ سارا اسے دے دیا۔ اللہ نے ان تینوں شخص کے ان اعمال کے صدقے، ان دعاؤں کے صدقے اس مصیبت سے انہیں نجات دے دی۔ یہ حدیث بہت سارے یوں سمجھیے پیچیدگیوں کو حل کرتی ہے۔ جب نیک اعمال کا واسطہ وسیلہ، بخاری شریف کی حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو اگر کوئی شخص نیک لوگوں کا وسیلہ، اللہ کے اولیاء کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرے تو کیوں نہ اس کی مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث کی برکتیں لوٹنے